السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام تعریفات میری رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور شفا یابی عطا فرمائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کی ڈر و خوف کی پگ ڈنڈی پر رواں دواں، رگوں پے میں خوف کی لہر دوڑاتی کہانی۔ آیت الکرسی پڑھ کے حصار باندھ لیجئے، کافی کا مگ تھام لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ اکرم نے دکان کا شٹر بند کیا اور ہاتھ میں چمڑے کا تھیلا جس میں اس کی ضرورت کی چیزیں اور رقم تھی بغل میں دبایا اور دکان کے سامنے کھڑی اپنی سائیکل کا تالا کھولا اور گھر کی راہ لی۔ اکرم ایک چھوٹے سے قصبے دیبالپور میں رہتا تھا۔ اس کے والدین عرصہ ہوا اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اکرم نے کسی نہ کسی طرح میٹرک کر کے ایک پبلشر کے پاس ملازمت کر لی اور آہستہ آہستہ اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے اس نے اپنے مالک کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر لیا۔ مالک اس کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح اکرم نے اپنی ایمانداری کی بدولت اپنا مستقبل محفوظ کر لیا۔ دکان کے مالک نے اپنا تمام کام اس کے سپرد کیا اور خود یا الہی میں مصروف ہو گیا۔ اب اکرم اس دکان کا تنہا مالک تھا۔ اس نے اپنی روز و شب کی محنت سے دکان کو چار چاند لگا دیے۔ اس کا کاروبار دوسرے لوگوں کی نسبت کافی ترقی کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام شہر کے بڑے پبلشروں میں آ گیا۔ ان سب باتوں کے باوجود اس نے شہر کی بجائے قصبے میں ہی رہائش رکھنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اس کے جاننے والے زیادہ تھے۔ اس کی نسبت شہر میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شہر میں ماحول کسی قدر گرد و آلود اور آب و ہوا گندی تھی، لیکن اس کی نسبت قصبے کی آب و ہوا اور پانی صاف ستھرا اور صحت افزا تھا۔ اکرم کے 3 بچے تھے، جن میں سب سے بڑا لڑکا 10 سال کا اور اس سے بالترتیب 2 لڑکیاں تھیں۔ قصبے میں ایک پرائمری اسکول تھا جس میں وہاں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہوتا تو اپنے بچوں کو مزید تعلیم دلانے کی خاطر شہر کا رخ کرتا، اور اگر کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا تو وہ اپنے بچوں کو 5 جماعتیں پڑھا کر گھر میں بٹھا لیتا۔ اکرم اپنے لڑکے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا ہوا تھا کہ اگر وہ آگے نہیں پڑھ سکا تو کیا، لیکن وہ اپنی خواہش کو اپنے بیٹے کی شکل میں پورا کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے بڑے بیٹے کو مزید تعلیم دلانے کی خاطر شہر کے ایک اسکول میں داخل کرا دیا۔ اسکول میں ہاسٹل کی سہولت ہونے کی وجہ سے اس نے روزانہ آنے جانے کی درد سری سے بچانے کی خاطر اسے ہاسٹل میں ہی داخل کروا دیا۔ اس کا لڑکا ہر جمعرات کی شام گھر آ جاتا اور ایک دن گھر میں رہ کر واپس دوسری صبح شہر روانہ ہو جاتا۔ آج بھی جمعرات تھی، اس کا بیٹا گھر آ گیا ہوگا۔ وہ یہی سوچتا ہوا جلدی جلدی سائیکل کے پیڈل چلاتا قصبے کی طرف جانے والی سڑک پر چلا رہا تھا۔ سورج دور افق میں ڈوب رہا تھا اور آسمان پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ شام کا جھٹپٹا ہر سو چھا رہا تھا۔ قصبے کی کچی سڑک کے دونوں جانب گندم کے سنہری گوشے ہلکی ہلکی ہوا سے لہرا رہے تھے اور ان کے ٹکرانے سے سرگوشیاں سی پیدا ہو رہی تھیں۔ اکرم رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ قصبے کا فاصلہ شہر سے تقریباً 10 فرلانگ رہا ہوگا۔ عام حالت میں یہ فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے کر لیتا تھا، مگر آج اسے یہی راستہ طویل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ابھی اس نے 1 فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ راستے میں ایک کتاب پڑی دکھائی دی۔ اس نے سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور تیز تیز قدم اٹھاتے کتاب کی جانب بڑھ گیا، اور جیسے ہی اس نے جھک کر کتاب اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کتاب پر ایک ڈھانچے کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور اس پر نامعلوم زبان میں ایک موٹی سرخی سے لکھا ہوا تھا۔ تصویر میں ایک ڈھانچے نے اپنا سوکھا سڑا ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ایک کوبرا سانپ بل کھاتا ہوا لپٹا ہوا دکھایا گیا۔ وہ تو بیچارہ یہ سوچ کر کتاب اٹھانے کے لیے رکا تھا
کہ اسکول جاتے ہوئے کسی بچے کی گر گئی ہوگی، مگر اب اسے یہ اور ہی معاملہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کتاب کو یوں ہی پڑا رہنے دینے کا فیصلہ کیا، پھر کچھ سوچ کر اٹھایا اور سائیکل کے کیریئر کے پیچھے رکھ کر گھر کی راہ لی۔ گھر میں اس کی توقع کے مطابق اس کا لڑکا آیا ہوا تھا۔ سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے اس سے شہر کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ مزے لے لے کر انہیں اپنے متعلق بتا رہا تھا۔ باپ کو دیکھ کر بیٹے نے سلام کیا۔ اکرم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی اور سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے اس نے پیچھے رکھی کتاب اٹھا لی۔ گھر والوں کے پوچھنے پر اس نے کتاب کے بارے میں انہیں بتایا۔ یہ سن کر سب خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی بیوی تو اس بات پر اصرار کرنے لگی کہ اس منحوس کتاب کو فوراً کہیں دور پھینکاؤ، مگر اس نے اس کو سمجھا دیا اور کتاب کھول کر دیکھی۔ کتاب کے اوراق بوسیدہ تھے۔ زمانے کی گردش کے باعث اس کا رنگ گہرا زرد ہو گیا تھا۔ اس پر سیاہ چرمی کور چڑھا ہوا تھا اور سفید رنگ سے اس پر کچھ الفاظ کنندہ تھے۔ اس کے اندر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں اور نامعلوم زبان میں اس پر کچھ تحریریں درج تھیں۔ کہیں کہیں کسی پیرا کو سرخ روشنائی سے نمایاں کرنے کے لیے اس کے نیچے لکیریں کھینچ دی گئیں۔ کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود اس کا سر پیر نظر نہیں آیا تو اکرم نے اسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے روز اس کا لڑکا حامد اپنے والدین سے مل کر شہر جانے کے لیے گھر سے نکلا اور قصبے کے واحد بس اسٹاپ پر آ کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ قصبے کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے شہر اور قصبے کے درمیان صرف ایک ہی کھٹارا بس چلتی تھی، جس میں وہی لوگ سفر کرتے تھے جن کا تعلق قصبے سے تھا۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد اسے دور سے ایک ہیولا سا نظر آتا دکھائی دیا اور پھر واضح ہوتے ہی ایک پرانی سی بس اپنے پیچھے دھواں چھوڑتی کچی سڑک پر آتی دکھائی دی۔ بس میں برائے نام مسافر تھے۔ حامد نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور بس اس کے نزدیک آ کر رکی۔ اس کے سوار ہوتے ہی بس نے ایک جھٹکا لیا اور شہر جانے والے راستے پہ بھاگتی چلی گئی۔ بس ابھی شہر سے 2 فرلانگ ہی دور تھی کہ ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے بس کو بریک لگاتے ہوئے روک دیا، حالانکہ سامنے دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ سب مسافر حیرت سے ڈرائیور کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈرائیور بھی اب سامنے کے شیشے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے سڑک کی جانب نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ حامد نے اسے اس طرح نیچے دیکھتے ہوئے پوچھا، چچا خیریت تو ہے؟ بس کیوں روک دی؟ ڈرائیور نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے ابھی سامنے سڑک پر ایک شخص کو سفید کفن میں لیٹے ہوئے دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر ہی میں نے بس کو یکدم بریک لگائی تھی، مگر اب دور دور تک کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور تک نہیں دکھائی دے رہا۔ اس کی بات سن کر بس میں سنسنی سی پھیل گئی۔ بس کے مسافر وحشت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، مگر کسی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی۔ پھر ایک شخص نے سکوت توڑا اور ڈرائیور سے مخاطب ہوا، پاجی میرا خیال میں آپ کو وہم ہوا ہوگا، یہاں تو دور دور تک کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈرائیور نے بھی سر ہلاتے ہوئے دوبارہ بس اسٹارٹ کی اور اسے سڑک پر دوڑانے لگا، لیکن ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اس کا ہاتھ گھوما اور بس تیزی سے سڑک سے اتر کر سائیڈ میں لگے ایک پرانے برگد کے درخت کے ساتھ جا ٹکرائی۔ مسافر جو آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے یکدم ایک دوسرے کے اوپر گرے۔ بس کے آگے کا حصہ تقریباً سارا تباہ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور تو بس کے درخت میں لگتے ہی موقع پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ بس میں کل 13 افراد سوار تھے، جن میں سے کچھ زخمی پڑے کرا رہے تھے اور ان میں سے چند افراد کو صرف معمولی خراشیں آئی تھیں۔ بچ جانے والوں نے زخمی افراد کو سنبھالا اور ڈرائیور کی لاش بمشکل نکال کر زمین پر لٹا دیا۔ حامد کو بھی انہوں نے سیٹ سے اٹھا کر ایک درخت کے سائے میں لٹا دیا، جہاں بحق ہونے والے مسافروں میں صرف ڈرائیور اور کنڈکٹر ہی شامل تھے۔ ان میں سے 2-3 افراد جنہیں معمولی چوٹیں آئی تھیں قصبے کی جانب دوڑ گئے تاکہ وہاں سے مدد لے کر آئیں۔ باقی مسافر درخت کے نیچے بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ حادثے میں بچ جانے والے مسافروں نے جیسے ہی قصبے میں داخل ہو کر بس کے حادثے کے متعلق بتایا تو پورے قصبے میں کوہرام مچ گیا۔
ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے نکل کر جائے حادثہ کی جانب دوڑ پڑا۔ اکرم ابھی شہر جانے کے لیے سائیکل صاف ہی کر رہا تھا کہ اس نے بھی بس کے حادثے کے متعلق خبر سن لی۔ گھبراہٹ میں اس نے سائیکل بھی نہیں لی اور خبر گیری کرنے کے لیے پیدل ہی اس طرف دوڑ گیا جہاں اس نے حادثے کے بارے میں سنا تھا۔ قصبے کے دوسرے افراد بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور مل کر زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ اکرم بدحواس ہو کر ایک ایک چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی اس کی نظر ایک جانب بڑے حامد پر پڑی تو وہ چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ حامد کے سر پر چوٹ کا نشان تھا جس میں سے خون رس رس کر پپڑی کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا لباس خون سے تربتر ہو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھائے قصبے کی واحد ڈسپینسری کی طرف چل پڑا۔ ڈسپینسری میں ایک شخص بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کسی کے چیخنے کی آواز سنی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے سے اکرم ہاتھوں پر ایک نوجوان لڑکے کو اٹھائے اس کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک طرف پڑے لمبے میز پر لٹا دیا۔ اکرم نے روتے ہوئے اسے تمام واقعہ بتایا۔ اس شخص نے پانی گرم کر کے روئی سے اس کے زخم صاف کیے اور مرہم وغیرہ لگا کر اس کی پٹی کر دی اور بعد میں انجیکشن لگا دیا۔ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، ابھی کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ اس نے ہاتھوں سے ربڑ کے دستانے اتارتے ہوئے اکرم سے کہا اور اکرم دل ہی دل میں اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کرنے لگا۔ اور پھر واقعی کچھ دیر میں حامد نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جیسے ہی گردن گھمائی تو اس کی نظر اپنے والد پر پڑی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھنے لگا مگر اس کے منہ سے ایک سسکاری سی نکل گئی۔ اکرم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے دوبارہ میز پر لٹا دیا۔ اس کے ہوش میں آنے پر اکرم نے اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے جو بتایا تو اسے سن کر اکرم کے ساتھ ساتھ ڈسپینسری میں جو شخص موجود تھا وہ بھی لرز گیا۔ اکرم فوراً سمجھ گیا کہ یہ حادثہ اس منحوس کتاب کی کارستانی ہے۔ اس نے سہارا دے کر حامد کو ٹیبل سے اٹھایا اور گھر کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اس کتاب کو پھینکنے کے لیے الماری کھولی تو دیکھ کر اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کتاب گدھے کے سر سے سینگ کے مصداق غائب تھی، حالانکہ وہ قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ منحوس کتاب اس الماری میں رکھی تھی اور تالا لگا کر اس کی چابی ابھی بھی اس کی جیب میں تھی۔ اس صورت میں گھر کے کسی اور افراد کو تو کتاب نکالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ اس نے الماری کو کھلا چھوڑا اور کمرے سے باہر آ کر اس نے جب گھر کے دیگر افراد کو کتاب کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو وہ سب بھی حیران اور خوفزدہ ہو گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں میں ہی وہ لوگ اس کتاب کو بھول گئے، مگر ایک روز جب عجیب واقعہ ظہور پذیر ہونے پر انہیں کامل یقین ہو گیا کہ وہ پراسرار طور پر کسی آسیبی چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک روز صبح کے وقت اکرم جب سو کر اٹھا تو اس کا بستر تازہ لہو سے تر تھا اور اس کے اپنے کپڑے جو کبھی ہلکے آسمانی رنگ کے تھے وہ خون میں سرخ ہو گئے۔ اس نے گھبرا کر اپنے گھر کے دیگر افراد کو آوازیں دیں اور اٹھایا۔ اسے حالت میں دیکھ کر اس کی بیوی اور بچے خوف سے چیخنے لگے۔ بستر پر خون پھیلا ہوا تھا، اس کے علاوہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے غسل کیا اور دوسرے صاف کپڑے پہن لیے۔ اس کی بیوی نے بستر دھونے کی خاطر اسے لپیٹا تو اس کے نیچے سے کتاب کا ایک صفحہ نکلا جس کا رنگ گہرا زرد تھا، اور پھر یہ دیکھ کر اکرم کی سٹی گم ہو گئی کہ اس منحوس کتاب کا ورق تھا جو الماری سے غائب ہو گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ صفحہ کس نے لا کر رکھا اور باقی کی کتاب کہاں چلی گئی۔ صفحے پر ایک سانپ کی تصویر چھپی ہوئی تھی جس کا منہ کھلا تھا اور اس میں چڑیا پھڑپڑا رہی تھی۔ آدھے حصے پر تصویر تھی، آدھے صفحے پر عجیب ہندسے لکھے تھے۔ اکرم نے کاغذ کو تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھا اور شہر کی طرف چل دیا۔ شہر پہنچ کر اس نے اپنی دکان پر جانے کے بجائے شبراتی بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اکرم دل ہی دل میں یہ دعا مانگتا ہوا جا رہا تھا کہ بابا اسے گھر پر ہی مل جائیں تاکہ وہ انہیں تمام صورتحال بتا کر کوئی مشورہ لے سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں بابا کا گھر سامنے آ گیا۔ اس نے سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے دستک دی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد
ابھی اس نے دوبارہ دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اندر سے ایک چقندر کی شکل کا لمبوترے چہرے والا شخص جس نے سبز رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا باہر نکلا۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے اکرم کو اندر کی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے راستہ دے دیا۔ اکرم اسے سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صحن میں ایک جانب چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے سامنے کی رخ 2 مٹکے رکھے تھے۔ کمرے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر شبراتی بابا آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد 2-3 مرید بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بازو دبا رہے تھے۔ شبراتی بابا تسبیح ہاتھ میں تھامے جھوم رہے تھے۔ اکرم نے سلام کیا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اسے قریب ہی بٹھا لیا۔ اکرم نے انہیں کتاب ملنے سے لے کر حامد کے ایکسیڈنٹ اور اپنے خون کا بستر تر ہونے کا تمام قصہ تفصیل سے سنا دیا۔ اس دوران بابا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اکرم اپنی تمام رویداد سنا کر خاموش ہو گیا۔ بابا نے تمام باتیں سن کر ایک گلاس منگوایا اور اس میں پانی بھر کر اپنے سامنے رکھ لیا، پھر خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا لیا۔ ان کے مرید اور اکرم خاموشی سے ایک جانب بیٹھے انہیں دیکھتے رہے۔ وہ چادر کے اندر ہی اندر کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہل بھی رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے چادر اپنے اوپر سے ہٹا دی۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی کا رنگ خون کی طرح گہرا سرخ ہو رہا تھا اور بابا کا چہرہ پسینے سے تربتر تھا۔ ان کی حالت یوں لگ رہی تھی جیسے وہ میلوں سے دوڑ رہے ہوں۔ کچھ دیر تک وہ سانس بحال کرتے رہے، پھر اکرم کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ تمام حالات سے پردہ اٹھ جائے، مگر میں صرف اس قدر ہی جان سکا ہوں کہ جو کتاب تمہیں ملی ہے وہ 2000 سال پرانی کتاب ہے۔ صدیوں پرانی اس کتاب کا موضوع کالے علم پر مبنی ہے۔ اس کتاب کے متعلق ایک اہم بات جو مجھے معلوم ہوئی وہ یہ کہ جس کسی کے پاس یہ کتاب ہوگی اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب جب کہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ کتاب الماری سے غائب ہو چکی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک تعویذ بنا دیتا ہوں، اسے اپنے گھر میں لٹکا دینا، انشاءاللہ تمہیں یا تمہارے گھر والے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے زعفران سے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا۔ اکرم نے اس دکان پر آ گیا۔ سارا دن دکان میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ کافی تھک گیا تھا۔ اس نے دکان قبل از وقت بند کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اپنی جیب میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے سائیکل روک کر اپنی جیب میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جیب میں ایک ننھا سانپ بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اکرم نے جلدی سے جیب الٹ دی۔ جیب میں رکھے پیسے اور دیگر کاغذات وغیرہ جن میں بابا کا دیا ہوا تعویذ بھی شامل تھا باہر نکل کر نیچے زمین پر گر گئے۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیسے ہی اس نے کاغذات نیچے گرائے تو وہ سانپ جو اس نے جیب میں دیکھا تھا کہیں نظر نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ بھی سرے سے غائب ہو گیا تھا جو اسے بابا نے دیا تھا۔ پھر اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ یہ سب دھوکا ہوا ہے، یہ سب کارستانی اس کی جیب سے تعویذ نکلوانے کے لیے تھی۔ بادل نخواستہ اس نے دوبارہ گھر کی راہ لی اور جیسے ہی وہ گلی میں مڑا تو اسے اپنے گھر کے سامنے ہجوم نظر آیا اور گھر میں سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی جلدی ہجوم میں سے چند افراد کو پرے دھکیلتے اندر جانے کے لیے جگہ بنائی اور اسے دیکھتے ہی لوگوں نے اس کو اندر جانے کے لیے جگہ دی۔ سامنے چارپائی پر اس کی منجلی بیٹی لیٹی ہوئی تھی اور اس کے گلے میں ایک کاغذ اس طرح پھنسا ہوا تھا جیسے بلیڈ کو صابن میں پھنسا دیا جائے، اور پھر اسے کاغذ کو پہچاننے میں بالکل بھی دیر نہ لگی کہ وہ کاغذ اسی منحوس کتاب کا ورق تھا جسے وہ غلطی سے گھر اٹھا لایا تھا۔ لوگ ایک دائرے کی صورت میں چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے، مگر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر لاش کے گلے سے اس پھنسے ہوئے کاغذ کو نکال سکے۔ اکرم نے جیسے ہی کاغذ کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا تو خون ایک فوارے کی صورت میں زمین پر گرنے لگا۔ اس نے جلدی سے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر لڑکی کے گلے پر باندھ دیا اور اس طرح خون کا بہاؤ رک گیا۔
لڑکی کا چہرہ بالکل ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ بعد میں ضروری رسومات سے فارغ ہو کر اسے دفنا دیا گیا۔ اکرم کی جیسے راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اسے ہر وقت اپنے چاروں طرف زرد رنگ کے اوراق اڑتے نظر آنے لگے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ دکان پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہ معاشی طور پر بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جس دن وہ منحوس کتاب کو اٹھا کے گھر لایا تھا، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس لیے اب اس غلطی کا خمیازہ اسے اور اس کے گھر کے دیگر افراد کو ہی بھگتنا تھا۔ ایک صبح وہ سو کر اٹھے تو اس کی چھوٹی لڑکی، جس کی عمر تقریباً 6 سال کے لگ بھگ تھی، مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس کا چہرہ خراشوں سے بھرا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر خنجر سے نشان بنا دیے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لرزا دینے والی بات یہ ہوئی کہ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا جس میں سے مغز نکال لیا گیا تھا اور اس گڑھے میں ایک کاغذ کو موڑ کر بھر دیا گیا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ سب سے دہشت ناک بات یہ تھی کہ وہ کاغذ اسی کتاب کا ورق تھا۔ پل دو پل میں تمام قصبے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور آنن فانن تمام لوگ اکرم کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جو بھی بچی کو اس حالت میں دیکھتا خوف اور حیرت سے سہما سہما دور ہٹ جاتا۔ سب لوگ دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اکرم کی بیوی پر غشی طاری تھی۔ ان کے لیے اپنی پہلی بچی کا صدمہ ہی جان لیوا تھا کہ یہ دوسرا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اکرم کی حالت سب سے زیادہ ناگفتہ بات تھی۔ وہ اپنی بچیوں کی اموات کا خود کو ذمہ دار سمجھتا تھا۔ لوگ انہیں دلاسے دے رہے تھے مگر وہ اندر ہی اندر کھوکھلے ہوتے جا رہے تھے۔ اکرم دوبارہ شبراتی بابا کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ انہوں نے دوبارہ حساب لگا کر دیکھا ہے مگر وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ بدی کی طاقت کے سامنے ان کا معمولی حاصل کیا ہوا روحانی علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس سے ٹکر لینے کے لیے بڑے عامل کی ضرورت ہوگی۔ بدی اور نیکی کی طاقتیں ازل سے ہیں اور وہ شروع سے ایک دوسرے کے خلاف کار فرما رہی ہیں۔ بابا کا ٹکا سا جواب سن کر اکرم کی رہی صحیح امیدوں پر پانی پھر گیا، اس لیے اس نے تمام معاملہ خدا پر چھوڑتے ہوئے چپ سادھ لی۔ مگر اب جس طرح پے در پہ واقعات رونما شروع ہو گئے تھے، یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دکان بند رہنے کی وجہ سے نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ قصبے کے لوگوں نے کچھ روز تک تو ان کی مدد کی، لیکن آخر کب تک؟ ہر کسی کے ساتھ اپنا پیٹ لگا ہوا تھا، اس لیے اب تو لوگ اس کے مکان کے نزدیک سے گزرنے سے بھی کتراتے تھے کہ کہیں نحوست کے سائے ان پر بھی نہ پڑ جائیں۔ اس دوران اس کا لڑکا حامد، جو کہ شہر پڑھنے گیا تھا، وہ بھی معاشی حالت پتلی ہونے کی وجہ سے فیس ادا نہ کر سکے، اس وجہ سے ناکام ہو کر گھر لوٹ آیا۔ وہ اپنی عمر کی 16 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ گھوم پھر کر مزدوری ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کم عمر سمجھ کر کسی نے کام نہ دیا۔ گھر میں برے وقتوں کے لیے جو پونجی بچا کر رکھی تھی وہ کب کی ختم ہو گئی تھی۔ ایک روز اکرم، جسے ٹی بی کا روگ لگ چکا تھا، اسے قبر تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ اس کی جدائی میں اس کی بیوی بھی چل بسی۔ اس بات کا حامد نے اپنے ذہن پر اتنا صدمہ لیا کہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور اب قصبے کی گلیوں میں خاک اڑاتا پھرتا ہے۔ شاید کبھی زندگی اس سے بھی روٹھ جائے اور وہ بھی اپنے والدین اور بہنوں کے پاس چلا جائے۔